چونکہ میرا رزلٹ نہیں آیا تھا اور میں کافی دیر تک فارغ نہیں بیٹھ سکتا تھا، اسی لیے میں نے ایک اسکول میں جس کے پرنسپل ابا کے دوست تھے بطور اسپورٹس ٹیچر جاب کر لی۔ اسکول کے بچوں سے میری کافی دوستی ہو گئی تھی۔ اکثر بچے جو اسی ایریا میں رہتے تھے شام کو ریس کورس پارک جاتے تھے، وہ وہاں فٹ بال کھیلتے تھے۔ انہوں نے مجھے آفر بھی کی کہ میں بھی ان کی مہارت دیکھنے وہاں آؤں۔ اس شام ایسے ہی میں ریس کورس پارک چلا گیا۔ سارا وقت بچے خود ہی کھیلتے رہے جبکہ میں سنگی بینچ پر بیٹھا ان کو دیکھتا رہا۔ تبھی میری نظر ویل چیئر پر بیٹھی اس لڑکی پر پڑی۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی مگر ایک عجیب سا حسن مجھے اس کے چہرے پہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ بہت پرنور، بہت روشن ہو۔ وہ اتنی سادہ، اتنی معصوم تھی کہ مجھے گمان گزرنے لگا شاید میں کسی افسانوی کردار کو سوچ رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں، جیسے وہ بہت سوچتی ہو مگر کہتی نہ ہو۔ اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں، کالی سیاہ چمکدار آنکھیں، مگر اس کی چمک کے پیچھے ایک عجیب نامعلوم سی اداسی اور ہلکی ہلکی نمی تھی جس کی وجہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس کی آنکھوں کی طرح اس کے ہونٹ بھی بہت خوبصورت تھے۔ وہ آنٹی نواں خاتون اس کی امی لگ رہی تھیں۔ ان کے مسلسل بولنے پر ویل چیئر پر بیٹھی لڑکی نہایت معصومانہ انداز میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسبات میں سر ہلا دیتی۔ وہ میرے قریب سے روش پر سے گزر کر آگے چلی گئیں۔ میں کافی دور تک اپنی نگاہوں سے ان کا تعاقب کرتا رہا۔ ایک نامعلوم سا احساس میرے وجود کو اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ کوئی 40 گز دور جا کر ان خاتون نے ویل چیئر کا رخ واپس موڑا تو میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اب مجھے وہ نظر آ رہی تھی، وہ اب بھی ناول میں گم تھی۔ اس کی امی کی زبان اب تک چل رہی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر میں اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ میں اس کی امی نما خاتون کو جھک کر اسے کچھ کہتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اس کی امی نے ویل چیئر وہیں روکی اور روش پر چلتی ہوئی دور کھڑی ایک ماڈرن خاتون کی جانب بڑھ گئیں۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ ابھی تک ناول میں سر دیے بیٹھی تھی، جیسے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ میں نے دوبارہ اس کی امی کو دیکھا، وہ ان خاتون سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ میں ٹہلتا ہوا ان کے قریب چلا گیا اور کان ان کی باتوں کی طرف لگا دیے۔ مسز جہانگیر، آپ ہمارے ساتھ چلیں نا میرے ڈیزائنر کے آؤٹ لیٹ پر۔ وہ تو ٹھیک ہے مسز نصیر، مگر میری بیٹی آگے کا طس بس رسمی سا تھا۔ کوئی بات نہیں، میڈ کو کہہ دیجیے گا، وہیں آؤٹ لیٹ سے فون کر دیجیے گا۔ ابھی تو آپ چلیں نا۔ مسز نصیر مسز جہانگیر کو اپنے ساتھ لے کر پارک سے باہر چلی گئی۔ مجھے اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا۔ یوں اپنی بیٹی کو پارک میں تنہا چھوڑ جانا کہاں کا انصاف تھا؟ اس کو تو اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ اس کی امی اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ وہ تو ناول میں گم تھی۔ ناول میں مگن اس لڑکی کو نہایت خوش اخلاقی اور شائستگی سے کہنے کہ اس کی والدہ جا چکی ہیں اور وہ اپنی ویل چیئر روش سے ہٹا کر سائڈ پر کر لے، میں اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا اس کی جانب بڑھا۔ کال سینٹر پر جاب کرنے کے بعد مجھے ہر طرح کے لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ آ گیا تھا۔ میرے اس کے اور اس کی والدہ کے معاملے میں مداخلت پر وہ زیادہ سے زیادہ برا بھلا ہی کہہ دے گی تو کہہ دے، میں بس آرام سے سر ہلا کر واپس آ جاؤں گا۔ اس کے عقب میں پہنچ کر میں نے دھیرے سے ایکسکیوز می کہا۔ وہ ناول کو ہی پڑھتی رہی، اس سے شاید میری بات نہیں سنی تھی۔ میں نے گلا کھنکار کر اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، جواب نہ در۔ اس سے پہلے کہ میں کسی مشکل میں پھنس جاؤں یا اس کی اماں حضور واپس آ جائیں، میں نے تھوڑا سا بہادر بننے کا فیصلہ کر لیا۔ کون سی قیامت آ جائے گی اگر میں خود ہی اس کی ویل چیئر کو دھکیل کر ایک طرف کھڑا کر دوں؟ خواہ ہی روش کے عین وسط میں اس کی ویل چیئر نہایت آکورڈ لگ رہی تھی۔ میں نے عقل سے اس کی ویل چیئر تھام لی اور اسے تھوڑا آگے کو دھکیلا۔ یک بارگی میری ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی، اگر اس نے گھبرا کر شور مچا دیا تو؟ مگر اس کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں اس کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے ایک طرف لانے کی بجائے روش پر چلنے لگا۔ اس لڑکی نے سر نہ اٹھایا، وہ کتاب میں ہی گم رہی۔ اپنے بعد کسی اور کو میں نے اتنے جنون اور عشق سے مطلع میں غرق ہوتے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کی ویل چیئر کو چلاتا رہا۔ ہم پارک کی حدود سے باہر نکل آئے۔ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں ایک انجان سڑک پر
اس کی ویل چیئر کے ساتھ موجود تھا۔ دونوں اطراف میں وسیع و عرض بنگلوز موجود تھے۔ یہ جگہ پارک سے قریب ہی تھی۔ میں نے واپس مڑنے کا فیصلہ کیا مگر کچھ ہی دور ایک گاڑی رکی تھی۔ اس سے باہر نکلنے والی مسز نصیر اور مسز جہانگیر تھیں۔ شاید وہ مسز نصیر کا گھر تھا۔ وہ دونوں کھڑی باتوں میں مشغول تھیں۔ اس سے پہلے کہ مسز جہانگیر ادھر ہی آ جائیں اور مجھ پر اغوا یا حدود کا پرچہ کاٹے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی ویل چیئر کو وہیں روک دیا اور خود آرام سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس تمام عرصے میں اس لڑکی نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ وہ خاتون ابھی تک اپنی سہیلی سے گپوں میں مگن تھی۔ اچانک ہی جیسے اس لڑکی کو ہوش سا آیا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ اس کے انداز میں اتنی معصومیت اور بے حاستہ پن تھا کہ بے اختیار میرے لبوں پر ایک مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ اپنی ویل چیئر خود ہی گھسیٹتی آگے لے گئی۔ میں ساری رات اسے سوچتا رہا۔ اس کی یاد مجھے کچھ اور کرنے ہی نہ دے رہی تھی۔ آج تو مجھ سے کوئی کتاب بھی نہ پڑھی جا رہی تھی۔ ایک بہت نیا سا جذبہ میرے دل میں نمو پا رہا تھا۔ وہ احساس میری رگوں میں دوڑتے لہو کی طرح گرم اور تپتے صحرا میں نہلستان کی مانند ٹھنڈا تھا۔ بیک وقت مجھے بے چینی اور راحت محسوس ہو رہی تھی۔ جنوری کی یک وسطی شب کے تیسرے پہر خرم صحت پر یہ ادراک ہوا تھا کہ اسے اس لڑکی سے، جو بہت خوبصورت تو نہ تھی، جس کو اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، جس کا نام تک اسے معلوم نہ تھا، اس لڑکی سے اس کو محبت ہو گئی تھی۔ تمام دن دل ہی دل میں اس کے شام کو پارک آ جانے کی دعا کرتا رہا۔ میں ایسا کیوں چاہتا تھا مجھے نہیں معلوم، بس میری خواہش تھی کہ میں اسے دوبارہ دیکھوں۔ میں گھنٹہ بھر پارک میں نہایت بے چینی کے عالم میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ نہیں آئی، مگر میں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور وہیں بیٹھا رہا۔ بالآخر وہ اپنی نوکرانی کے ہمراہ آتی دکھائی دی۔ اس کی گود میں کتاب رکھی تھی۔ ایک درخت کے قریب پہنچ کر اس کی نوکرانی نے ویل چیئر روک دی اور غالباً اس کی ہدایت پر اسے وہاں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ لڑکی کافی دیر تک وہاں بیٹھی ادھر ادھر دیکھتی رہی، جبکہ میں اس سوچ میں غلطا رہا کہ اس کے پاس جا کر کیا کہوں، کس طرح اپنے احساسات اس تک پہنچاؤں۔ ہیلو مس نامعلوم، میں نے کل آپ کو پارک میں دیکھا اور مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا۔ میں دوڑتے قدموں کے ساتھ پارک سے باہر نکلا۔ میری جیب میں کوئی بڑا گلدستہ خریدنے کی رقم تو نہ تھی، البتہ ایک پھول خریدا جا سکتا تھا۔ ایک سفید پھول خرید کر اسی رفتار سے بھاگتا ہوا میں پارک میں واپس پہنچا۔ شکر ہے وہ وہیں تھی۔ میں نے اشارے سے قریب کھیلتے دانیال کو بلایا اور تاکید کی، جاؤ یہ پھول اس لڑکی کو دے آؤ۔ اگر پوچھے کس نے دیا ہے تو کہہ دینا انہوں نے بتانے سے منع کیا ہے۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تکمیل کی۔ ہاتھ میں سفید گلاب پکڑے وہ معصوم سی لڑکی مسکرا رہی تھی، یعنی اسے برا نہیں لگا تھا۔ ایک تسلی بخش احساس میرے وجود میں پھیل گیا۔ اس روز کے بعد یہ معمول بن گیا تھا۔ وہ روز شام کو پارک آتی اور میں بچوں کے ہاتھ اسے پھول بھجوا دیتا۔ یہ معمول 3 ہفتہ جاری رہ سکا۔ اچانک ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابا جنہوں نے ہمیشہ مجھے ڈانٹا، مارا، کبھی میری حوصلہ افزائی نہ کی، پیار کرنا تو دور کی بات، کبھی پیار سے پکارا تک نہیں، میری پڑھائی کی مخالفت کی، امی کو ہمیشہ جھڑکا، بچوں پر بے وجہ روک ٹوک کی۔ ہاں وہی ابا جن سے اماں نے تمام عمر وفا کی، جن کی ہمیشہ بہنوں نے خدمت کی، کبھی کوئی تکلیف نہ ہونے دی، ہمیشہ ان کی مرضی پر چلی، ان کا حکم نہ ٹالا۔ وہی ابا جن سے لاکھ اختلافات ہونے کے باوجود میں بہت محبت کرتا تھا۔ پھر کتنے ڈھیر سارے دن امی کو تسلی اور بہنوں کو دلاسا دیتے ہوئے گزرے۔ میرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی تھی، مجھے اب گھر کو سنبھالنا تھا۔ پھر اچانک ایک دن اس انجان لڑکی کا فون آ گیا۔ اس نے پارک میں آنے والے بچوں کی مدد سے مجھے ٹریس کیا تھا۔ اس کا نام سمل تھا، سمل جہانگیر۔ میرا ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ میں سیٹ سے اٹھا اور عماد کے روم تک چلا آیا۔ میرا خیال ہے میں اپنی ڈیوٹی کر چکا ہوں۔ میرے کہنے پر اس نے سر ہلا کر
तरह से 10-10 पाउंड्स के 3 नोट निकाल कर मुझे थमाए। मैं शुक्रिया अदा करके जाने ही लगा था कि उसने मुझे पीछे से पुकारा, खुर्रम। वो शायद खे नहीं बोल सकता था। मैंने गर्दन मोड़कर उसको देखा। वो पहले कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम बेकम के कुछ लगते तो नहीं हो। कौन बेकम? डेविड बेकम, वो फुटबॉलर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलता है। इसे सर इस बात में हिला दिया। नहीं तो क्यों? तुम्हारी शक्ल इससे बहुत मिलती है। ओह अच्छा, मुझे हैरानी हुई। हल्की सी दस्तक के साथ दरवाज़ा खुला और एक उधेड़ उमर साहब अंदर दाखिल हुए। अमाद एकदम झटके से खड़ा हुआ और उसने उन्हें सलाम करके मेरा तारुफ कराया। वो बलाल अहमद थे, अमाद के चचा और सफ़वान के वालिद। सफ़वान अमाद का कज़न था। बिलाल अहमद ने मुझे बैठने को कहा। वो अगले आधे घंटे तक मेरा इंटरव्यू करते रहे। जब वो जाने लगे तो उन्होंने मुझे वीनस ब्रिज होटल आने को कहा। ये भी उन्हीं का होटल था। आने के बाद मैंने अमाद को खुदा हाफिज़ कहा तो वो बोला, बी केयरफुल खुरम, अंकल किसी अजनबी शख्स को यूँ नहीं बुलाते। क्या मतलब? उनके पास स्विच बोर्ड पर कोई नहीं होता। जो लड़की पहले होती थी वो अपनी माँ के साथ ब्रेडफर्ड चली गई है। मेरे ख्याल में वो तुम्हें जॉब देना चाहते हैं। मैंने सर इस्पात में हिला दिया और वहाँ से निकल आया। वेटवुड स्ट्रीट पे टहलते हुए मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं सिमल के बुलाने पर उसके घर गया था। उस रोज़ 17 मार्च थी, आज से 2 माह और 3 दिन पहले। वो मेरी तरह थी, बिल्कुल मेरी जैसी। बचपन से जवानी तक महरूम रही थी। उसका कोई दोस्त ना था, उससे किसी को मोहब्बत ना थी। सब ने मेरी तरह उसको कोई फालतू शय समझकर हमेशा नज़रअंदाज किया था। वो हमेशा से ही अलग थलग रहने की आदी हो गई थी। उसकी ज़िंदगी में तन्हाई थी जिसे ख़त्म करने के लिए वो किताबों का सहारा लेती थी। जिस तरह मुझे अपनी गुर्बत का कॉम्प्लेक्स था, उसी तरह उसे अपनी मामूली शक्ल और सूरत से बहुत सबकी उठाना पड़ती थी। मैं सो नहीं सकता था तो वो चल नहीं सकती थी। बिल्कुल मेरी तरह वो बहुत ज़्यादा तन्हा थी। जब वो मुझे मिली तो मुझे लगा कि जैसे मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली हो। वो खुदा की तरफ से मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और खूबसूरत तोहफ़ा थी। उस शाम झील के किनारे उसने मुझे अपने ख्वाब बताए थे। उसकी ख्वाहिशात बहुत मासूमाना थी। वो भी मेरी तरह ख्वाबों पर यकीन रखती थी। गो कि उसके बाप के पास मौजूद दौलत उसे किसी खूबसूरत जजीरे पर 1 या 10 घर लेकर दे सकती थी, मगर उसकी ख्वाहिश थी कि उसे ये सब कुछ कोई और लेकर दे, कोई ऐसा शख्स जो उसको चाहता हो। तब मैंने उससे कहा था, सिमल, अगर मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे कर दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सारी उम्र मेरे साथ रहोगी? उसने कुछ हैरत से मेरी जानिब देखा। क्यों? ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं? इसके चेहरे पर एकदम ही ऐसी रौनक आ गई थी कि मुझे लगा कि मेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। उसने सर झुका लिया। मुझे लगा हर जगह खूबसूरती बिखर गई हो, हर पौधे की टहनी पर, हर टहनी पर, हर फूल की पत्ती पर, घास को चूमती हुई शबनम, झील के गहरे पानियों और बादलों की ओट से झांकती कोसों कज़ा के सारे रंगों पर हर जगह खूबसूरती थी। जब शाम के मल जगे साए हर सू फैल रहे थे, परिंदों की चहचहाहट फिजा में गूंज रही थी, झील के पानी में ठहराव आ गया था। उस लम्हे इसने कहा था, मुझे तुम्हारी आंखों में अपने नाम के दिए नजर आते हैं खुरम। मैं इसी रोशनी में अपने ख्वाब ढूंढना चाहती हूँ। बस कभी इन जुगनों को किसी तारीख रास्ते पर आंखों से ओझल ना होने देना, उन्हें खोने ना देना, वरना ख्वाब मिट्टी में मिल जाते हैं और मुझे अपने ख्वाबों से बहुत मोहब्बत है। मैंने मुस्कुरा कर उसका हाथ दबाया। मुझसे शादी करोगी? सोच कर बताऊंगी। वो मुझे छेड़ने लगी। ठीक है, सोच लो, खूब सोच लो। तुम भी क्या याद करोगी? किस सखी से पाला पड़ा है? वो खिलखिला कर हंस पड़ी। 2 रोज़ बाद की बात है। उसने मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाया। इसके अंदाज से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वैसे भी गड़बड़ कराने को महानूर उस घर में मौजूद थी। महानूर जहांगीर, जिससे मुझे शदीद नफ़रत थी। उसके घर आकर हमेशा बहुत उलझन होती थी। मुझे अपनी अना बहुत अजीज़ थी। मुझे उसकी दौलत से कोई दिलचस्पी ना थी। इसलिए मैं इस तमाम अरसे में महज 2 बार ही जहांगीर पैलेस आया था। इस रोज़ तीसरी दफ़ा इस महल नुमा घर में दाखिल होते हुए मुझे पहली बार बहुत उलझन महसूस हो रही थी।
میں تم سے شادی پر تیار ہوں مگر میری ایک شرط ہے، سمل نے کہا تھا۔ کیسی شرط؟ اس کے لہجے میں الجھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میری شرط یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہوں گی۔ اس سے بات کا آغاز کیا۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات تھی؟ اس نے میرے گھر میں ہی رہنا تھا، تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے ہم نے وائٹ ہاؤس میں بسیرا کرنا ہو۔ میرا مطلب ہے میں ڈیڈ کی دولت میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گی، نہ ہی کسی قسم کا جہیز لوں گی۔ میرے حصے کی دولت میرے ڈیڈ کے پاس ہی رہے گی اور میرے مرنے کے بعد وہ ایک ٹرسٹ کے نام ہو جائے گی۔ میں تمہارے ساتھ تمہاری غربت میں گزارا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس طرح ڈیڈ کی جائیداد پر میرا کوئی حق نہیں، اسی طرح تمہارا بھی کوئی حق نہیں ہوگا۔ تمام عمر تمہارے چھوٹے سے گھر میں تمہارے ساتھ گزارا کرنے کو تیار ہوں خرم زید۔ اگر تمہیں میری شرط منظور ہے تو بتاؤ۔ اس کی نگاہوں میں اپنی حیثیت کا اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا تھا۔ میں ایک غریب لڑکا تھا جس کا کوئی مستقبل نہ تھا، تب ہی اس نے تمام عمر والے الفاظ استعمال کیے تھے، اور اس کے نزدیک میں غریب تھا اور غریب ہی رہوں گا۔ اس نے مجھ سے میرے مسائل شیئر کرنے کی بات نہ کی تھی، تمہاری غربت کہا تھا۔ وہ ان مسائل میں رہنا چاہتی تھی جن کو میں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں ہمیشہ ایسا نہیں رہوں گا، یہ بات مجھے اس وقت سے معلوم تھی جب میں محض 12 برس کا تھا۔ یہ بات میں اسے کئی دفعہ بتا چکا تھا کہ مجھے اس کے والد کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ اس نے ایک دفعہ اپنے والد سے کہہ کر مجھے جاب دلانے کی بات کی تھی، مگر میں نے اسی وقت انکار کر دیا تھا۔ مگر اس کے باوجود وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے میں کوئی لالچی یا خود غرض انسان ہوں، جیسے اس کی بجائے اس کی دولت سے دلچسپی ہو۔ اگر اس کو میری ان باتوں کا یقین نہیں آیا تو بھلا میری محبت کا کہاں آیا ہوگا؟ مجھے معلوم تھا اس کو، بلکہ جہانگیر شیخ کو بھی میں فارچون ہنٹر ہی لگوں گا۔ میری حیثیت ان کے برابر نہ تھی۔ ان کو میری بات کا یقین اس وقت آئے گا جب میں ان کے برابر پہنچوں گا۔ میرے پاس اس وقت دو راستے تھے، ایک آسان راستہ جس پر چل کر میں آسانی سے سمل سے شادی کر کے لالچ کا طوق گلے میں پہن لوں، ایک اور راستہ بھی تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے کما کر ان کے برابر پہنچوں اور پھر عزت سے اس کا ہاتھ مانگوں۔ دوسرا راستہ طویل اور کٹھن تھا، مگر میں نے اس کا انتخاب کیا۔ میں نے کوئی دلیل نہیں دی، نہ کوئی صفائی پیش کی، کیونکہ سچ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ میں نے اسے الوداع کہا اور واپس آ گیا۔ اگر اس وقت میں اسے کچھ کہتا تو وہ میری بات نہ مانتی۔ میں نے اس روز اپنے اکاؤنٹ میں موجود رقم چیک کی۔ میری پڑھائی پر پہلے ہی بہت کچھ خرچ ہو گیا تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں 15,000 سے زیادہ نہ تھے، لیکن مجھے اسی 15,000 سے 100 ہوٹلز بنانے تھے۔ میں ترقی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بہت سوچا اور انگلینڈ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یارک شائر میں پاکستانی کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں قیام پذیر ہے، اسی لیے میں وہاں آیا تھا۔ مجھے وہاں ایک کمرے میں 4 لڑکوں کے ساتھ رہنا پڑ رہا تھا۔ تقریباً ایک ہفتہ میں ادھر رہا۔ 4 روز میں نے ایک پیٹرول پمپ میں نوکری بھی کی۔ بریڈفورڈ میں ایک پاکستانی فیملی کا ویئر ہاؤس تھا۔ میں نے ایسے ہی ان کے متعلق پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ ان کے لیڈز میں کچھ ہوٹلز ہیں۔ کچھ سوچ کر میں وہاں آ گیا، گو کہ مجھے کہیں اور بھی جاب مل جاتی، مگر میں نے اس پاکستانی فیملی کا ہی انتخاب کیا۔ سب سے پہلے میں نے اولڈ کرچ، یہ انہی کا ایک ہوٹل تھا، کہ کیون ملر سے دوستی گھانٹی۔ اس کے اپارٹمنٹ میں آدھا کرایہ دے کر رہنے لگا کہ وہاں اپارٹمنٹس کے کرائے آسمان کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ اکثر 10-10 لڑکے 2 کمروں کے گھر میں گزارا کرتے ہیں، مگر میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے کیون مل گیا۔ پھر میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، وہ شادی شدہ نہیں تھا۔ اس نے عماد کو یہ کہہ کر کہ میری فیانسی کی امی آ رہی ہیں چھٹی مانگ لی۔ مجھے 4 گھنٹے کے لیے ڈیسک کلرک بننے کی ضرورت نہ تھی۔ مجھے عماد اور اس کے والد اور چچاؤں سے تعارف چاہیے تھا، جو بالآخر مجھے مل ہی گیا۔ مورے میں واقع بلال احمد کے ہوٹل وینس برج پر میں اگلے ہی روز چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی تکلیف دہ انتظار کے بعد مجھے ان تک رسائی حاصل ہوئی۔ بلال صاحب کا آفس خاصا وسیع و عرض اور ویل فرنشڈ تھا۔ فل سائز کھڑکیوں کے آگے سرمئی رنگ کے پردے نہایت نفاست سے برابر کیے گئے تھے۔ اس اٹیلین طرز کے آفس کو دیکھ کر میرے ذہن کے پردے پر ایک دھندلی سی شبیہہ ابھری جس کو میں پہچان نہ سکا۔ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے کھڑے ہو کر میرے ساتھ مصافحہ کیا اور میں ان کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ چائے؟
یا کافی؟ چائے غالباً انہوں نے میرے پاکستانی ہونے کی وجہ سے پوچھی تھی۔ کافی بلیک۔ میرے کہنے پر انہوں نے ایک کریم کافی اور ایک بلیک کافی کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد وہ پوری توجہ سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ تو مسٹر زید، تم کیا کرنا جانتے ہو؟ میں تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بھی چلا سکتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے آپ کے پاس میرے لیے کیا آفر ہے؟ میں نے نہایت خود اعتمادی سے کہا، میں تمہیں وینس برج پر جاب دینا چاہتا ہوں۔ تم ہوٹل میں کیا کیا کر سکتے ہو؟ اب کی بار وہ زور دے کر بولے، میں بیل بوائے، ویٹر، ڈیسک کلرک، ریسیپشنسٹ، چوکیدار، شیف، ڈیوٹی مینیجر اور جنرل مینیجر تک سب بن سکتا ہوں۔ میڈس ہی بچی ہیں، وہ بھی کہہ دیتے۔ ان کے کہنے پر میں ہنس پڑا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ خرم، اس شہر میں ہزاروں نوکری کی تلاش میں ہیں، سب کی خواہش ہے کہ ان کو اچھی نوکری ملے۔ ان میں سے کئی ہمارے ہوٹلز کا چکر بھی لگا چکے ہیں، مگر جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ ایک لمحے کو رکے تھے۔ دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا تھا۔ ملازم کافی کے 2 کپ لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئے، اس دن جب میں تم سے پہلی دفعہ ملا تو مجھے لگا تم ذہین ہو۔ تمہاری آنکھوں میں ایک ایسی چمک ہے جو بہت کم لوگوں کی آنکھوں میں نے دیکھی ہے۔ تم نے اس روز کہا تھا تم کامیابی کے لیے شارٹ کٹ حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ کامیابی کے لیے شارٹ کٹس ہوتے بھی نہیں ہیں، صرف ایک راستہ ہوتا ہے، محنت، ذہانیت اور تھوڑی سی لک کا۔ تھوڑی سی لک؟ ہاں، باقی سب کچھ اپنے دماغ اور ہاتھوں سے حاصل کرنا سیکھو۔ یہ نصیحت اگر کبھی ابا نے کی ہوتی تو میں کتنا خوش ہوتا۔ تم مجھے اپنا ہمدرد سمجھ سکتے ہو، لیکن مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے مجھے تکتے رہے، پھر بولے، چلو تم مجھے اپنا خیر خواہ سمجھ لو۔ میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے صاف صاف بتاؤ، تمہارا گول کیا ہے؟ کل تم نے کہا تھا تم دنیا فتح کرنا چاہتے ہو، کیسے؟ میں چاہتا ہوں میں 100 ہوٹلز کی ایک چین بناؤں۔ اس بزنس کو تکثیر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ بات سمل سے بھی کہی تھی، مگر شاید اس نے یقین نہ کیا تھا۔ اس کے لیے تو بہت پیسہ چاہیے۔ ان کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا صرف ذہانیت اور محنت چاہیے۔ ذہانیت رکھتے ہو ینگ مین؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں نے بھی محض مسکرانے پر اتفاق کیا۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ جی؟ میں نے حیران سا ہو کر ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے جواب میں میری انگلی کی جانب اشارہ کیا، جس میں نے بریڈ فورڈ سے ایک آرٹیفیشل سلور انگوٹھی خرید کر پہنی تھی۔ میں نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ یہ نکلی ہے۔ ان کی سمجھ میں آیا تھا یا نہیں، انہوں نے بس سر ہلا دیا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھے، آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر انہوں نے فل سائز کھڑکیوں کے سامنے سے پردے سرکائے۔ شام کی روشنی اندر آنے لگی۔ انہوں نے میری جانب دیکھا اور مدھم لہجے میں بولے، ہوٹل مینجمنٹ دنیا کا سب سے لگژریس بزنس ہے۔ اس میں پیسہ ہے، مواقع ہیں، چارم ہے۔ آپ روز ایشیا سے افریقہ، امریکہ سے آسٹریلیا تک ہر خطے کے لوگ دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ بڑے بڑے سیمینار، کانفرنسز، پارٹیز، فنکشنز، اہم بزنسز، میٹنگز سب ہوٹلز میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کام کا ایک ڈرا بیک بھی ہے، آپ کو ٹائم بہت لگانا پڑتا ہے۔ یہ کوئی 9 to 5 جاب نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود بھی اس میں ایک اپنا مزہ ہے، ایک انوکھی سی لذت ہے۔ وہ پتہ نہیں کیوں لیکچر دے رہے تھے، یہ باتیں میں برسوں سے جانتا تھا، کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ کچھ بے چین سا ہو کر میں نے ان کی بات کاٹی۔ ٹائم کا مسئلہ میرے لیے نہیں ہے، میں 24 گھنٹے کام کرنے کو تیار ہوں۔ تم جوش میں آ کر، نہیں سر، مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے انسومنیا ہے، میں کام کر کے تھکتا نہیں ہوں، میں واقعی 24 گھنٹے کام کرنے کو تیار ہوں۔ وہ چند ثانیے بغور میرا چہرہ دیکھتے رہے، پھر بولے، میں تمہیں 1 مہینے کے ٹرائل پر ڈیوٹی مینیجر رکھتا ہوں، اگر تمہاری کارکردگی تسلی بخش رہی تو۔ انہوں نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے دل ہی دل میں حساب لگایا، 1 ہفتے کی تنخواہ تقریباً 18,000 پاکستانی روپے بنے گی، یعنی تقریباً 72,000 پاکستانی روپے 1 مہینے میں کما سکتا ہوں۔ یہ بہت کم تھا، اپارٹمنٹ کے خرچے، بلز اور ٹیکسز میں بہت کچھ نکل جائے گا، پھر پاکستان رقم بھی بھجوانی ہوگی۔ یہ بہت کم تھا، مگر فی الحال میں نے اسی کو کافی سمجھتے ہوئے
سر اس بات میں ہلا دیا، لیکن ایک بات میری سمجھ سے باہر تھی، وہ مجھ پر کیوں مہربان ہو رہے تھے؟